اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون اللهم صل على محمد وعلى محمد افضل صلواتك وبارك وسلم انك حميد مجيد. حدثنا عاصم قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال انما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوقوع شهرا كان بعث قوما يقال لهم القراء ضحى 70 رجلا إلى قوم مشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو إليهم. وقف عارضی اور وقف دائمی کا نظام ہمارے دین میں اصحاب الصفہ کے ذریعے شروع ہوا. قرآن شریف کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں یہ ہدایت کی گئی تھی کہ ہر قوم کے کچھ لوگ مرکز میں آئیں اور دین سیکھیں اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کریں. اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہر علاقے سے، عرب کے ہر علاقے سے کچھ لوگ، ہر قبیلے سے کچھ لوگ آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چبوترا مسجد نبی کے آخری حصے میں ان کی رہائش کے لیے بنوایا ہوا تھا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کے اوپر ایک شیڈ بھی تھا. اس میں وہ یہ رہتے تھے. سارا دن ان کا کام قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرنا، یا پھر چونکہ کوئی الاؤنس تو مقرر نہیں تھا اس لیے لکھا ہے کہ یصلون باللیل و یحتطبون فی النہار. رات تو نماز پڑھنے میں گزر جاتی تھی اور دن کو ایندھن اکٹھا کرتے تھے اور اس سے ان کا گزارا ہوتا تھا. سن ہجرت کے 36 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 70 قرآن کے عالم بیر معونہ کی طرف بھیجے. بیر معونہ والوں نے آ کر درخواست کی اور حضور کا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ ہمیں تبلیغ کے لیے آپ آدمی مبلغین بھیجیں. چنانچہ حضور نے ان 70 آدمیوں کو ان میں سے بھیجا جو سب کے سب قاری تھے، قرآن پڑھتے تھے. جب یہ وہاں پہنچے اور ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے آگے بڑھ کر، لیکن کچھ شبہ ان کو پڑ گیا تھا کہ شاید کچھ شرارت نہ ہونے والی ہو، تو جو ان کے لیڈر تھے انہوں نے کہا کہ میں آگے جاتا ہوں اور آگے جا کر میں تقریر کرتا ہوں، پھر تم دیکھنا. تو جب وہ تقریر کر رہے تھے تو پیچھے سے ان کو کسی نے نیزہ مارا اور خون کا ایک فوارہ نکلا، اور انہوں نے وہ اپنے ہاتھوں پر لیا اور اپنے منہ پر مل لیا اور کہا کہ فزت و رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے یہ 70 جو قاری بھیجے گئے تھے ان میں سے 69 کو شہید کر دیا. ایک صرف لنگڑے تھے، وہ پہاڑی پر چڑھ گئے اور اس طرح وہ بچ گئے. ان کا یہ واقعہ بخاری میں آتا ہے. یہ وہ شہید ہیں، یہ وہ واقفین زندگی ہیں جنہوں نے بغیر کسی الاؤنس کے لینے کے، بغیر کسی تنخواہ کے وصول کرنے کے، دن بھر عبادات اور قرآن شریف کی تعلیم اور تبلیغ میں اپنا دن صرف کیا، یا تھوڑا سا وقت اپنا گزارے کے لیے ایندھن اکٹھا کر کے، لکڑیاں اکٹھا کر کے بیچ کر گزارا کرتے تھے، اور رات جیسا کہ لکھا ہے ان کی نمازوں میں گزرتی تھی. یہ ہے وہ نمونہ جس کی تتبع میں ہماری جماعت نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف کا نظام قائم ہے. وہ قربانیاں یہاں بھی ہیں، اور بڑی بڑی قربانیوں کے نظارے ہمارے ابتدائی مبلغین نے جو افریقہ میں گئے، دوسرے ممالک میں گئے، بہت قربانیوں کے نمونے پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو سہولت دی ہے، تو بعض لحاظ سے سہولتیں بھی ہیں، لیکن وقف کی روح اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہی ہے جو قربانی کی روح ان اصحاب الصفہ نے دکھائی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف بہت ہی توجہ دلائی ہے اور بڑے زور سے جماعت کے احباب کو وقف زندگی کی طرف توجہ دلائی ہے. ایک جگہ حضور فرماتے ہیں اسلام اس وقت یتیم ہو گیا ہے اور کوئی اس کا سرپرست نہیں. خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو اختیار کیا اور پسند فرمایا کہ وہ اس کی سرپرست ہو، اور ہر طرح سے ثابت کر کے دکھائے کہ اسلام کی سچی غمگسار اور ہمدرد ہے.
مدرسہ کی سلسلہ جنبانی کی بھی اگر کوئی غرض ہے تو یہی ہے جو تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا تھا تعلیم الاسلام ہائی اسکول کے نام سے، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ تقریر حضور نے اسی مدرسہ کے متعلق ایک شورا بلائی گئی تھی، وہاں فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں مدرسہ کی سلسلہ جنبانی کی بھی اگر کوئی غرض ہے تو یہی ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس کے متعلق غور کیا جاوے کہ یہ مدرسہ اشاعت اسلام کا ایک ذریعہ بنے اور اس میں سے ایسے عالم اور زندگی وقف کرنے والے لڑکے نکلیں جو دنیا کی نوکریوں اور مقاصد کو چھوڑ کر خدمت دین کو اختیار کریں۔ مدرسہ کے متعلق میری روح ابھی فیصلہ نہیں کر سکی کہ کیا راہ اختیار کیا جاوے۔ ایک طرف ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو عربی اور دینیات میں توغل رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو آج کل کے طرز مناظرات میں پکے ہیں، علوم جدیدہ سے واقف ہوں، کسی مجلس میں کوئی سوال پیش آ جائے تو جواب دے سکیں، اور کسی ضرورت کے وقت عیسائیوں سے یا کسی اور مذہب والوں سے انہیں اسلام کی طرف سے مناظرہ کرنا پڑے تو حد تک کا باعث نہ ہوں۔ اسلام کی میں جب اسلام کی کا باعث نہ ہوں بلکہ وہ اسلام کی خوبیوں اور کمالات کو پرزور اور پرشوقت الفاظ میں ظاہر کر سکیں۔ میں جب اسلام کی حالت کو مشاہدہ کرتا ہوں تو میرے دل پر چوٹ لگتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگ میری زندگی میں تیار ہو جائیں جو اسلام کی خدمت کر سکیں۔ ہم تو بابا گور ہیں، اور اگر اور تیار نہ ہوں تو پھر مشکل پیش آتی ہے۔ میرا مدعا اس قدر ہے کہ آپ لوگ تدبیر کریں، خواہ کسی پہلو پر ساتھ کیا جاوے، مگر یہ ہو کہ چند سال میں ایسے نوجوان نکل آویں جن میں علمی قابلیت ہو اور وہ غیر زبان کی واقفیت بھی رکھتے ہوں اور پورے طور پر تقریر کر کے اسلام کی خوبیاں دوسروں کے ذہن نشین کر سکیں۔ میرے نزدیک غیر زبانوں سے اتنی ہی مراد نہیں کہ صرف انگریزی پڑھ لیں، اور زبانیں بھی پڑھیں، سنسکرت بھی پڑھیں۔ فرمایا ہے مجھے یہ شبہ ہے کہ دماغی حالتیں کچھ اچھی نہیں ہیں۔ بہت کم لڑکے ایسے ہوتے ہیں جن کے قوا اعلیٰ درجہ کے ہوں، ورنہ اکثر کو سل یا دق ہو جاتی ہے۔ بس ایسے کمزور قوا کے لڑکے بہت محنت برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اور بھی فکر دامنگیر ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو ہم ایسے لڑکے تیار کرنا چاہتے ہیں جو دین کے لیے اپنی زندگی وقف کریں اور فارغ التحصیل ہو کر خدمت دین کریں، مگر دوسری طرف اس قسم کی مشکلات ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس سوال پر بہت فکر کیا جاوے۔ میرے نزدیک یہ قاعدہ ہونا چاہیے تھا کہ ان بچوں کو تعطیل کے دن مولوی سید محمد حسن صاحب یا مولوی حکیم نور الدین صاحب زبانی تقریروں کے ذریعے ان کو قرآن شریف اور علم حدیث اور مناظرے کا ڈھنگ سکھاتے، اور کم از کم 2 گھنٹے ہی اس کام کے لیے رکھے جاتے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ زبانی تعلیم ہی کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور طب کی تعلیم بھی زبانی ہوتی آئی ہے۔ زبانی تعلیم سے بعض اوقات ایسے فائدے ہوتے ہیں کہ اگر 1000 کتاب بھی تصنیف ہوتی تو وہ فائدہ نہ ہوتا۔ اس لیے اس کا التزام ضروری ہے۔ تعطیل کے دن ضرور ان کو سکھایا جائے، پھر باقاعدہ ان کو قرآن شریف سنایا جاوے، اس کے حقائق و معارف بیان کیے جاویں اور ان کی تائید میں احادیث کو پیش کیا جاوے۔ عیسائی جو اعتراض اسلام پر کرتے ہیں ان کے جواب ان کو بتائے جائیں۔ اس کے بالمقابل عیسائیوں کے مذہب کی حقیقت کھول کر ان کو بتائی جاوے تاکہ وہ اس سے خوب واقف ہو جائیں۔ ایسا ہی دہریوں اور آریوں کے تعداد اور ان کے جوابات سے ان کو آگاہ کیا جاوے۔ پھر فرماتے ہیں میں خود جو اس راہ کا پورا تجربہ کار ہوں، اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض سے میں نے اس راحت اور لذت سے حظ اٹھایا ہے، اور یہی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لیے اگر مر کر پھر زندہ ہوں اور پھر مروں اور زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے۔ بس چونکہ میں خود تجربہ کار ہوں اور اس وقف کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جوش عطا فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ بھی کہہ دیا جاوے کہ اس وقف میں کوئی ثواب اور فائدہ نہیں بلکہ تکلیف اور دکھ ہوگا، تب بھی میں اسلام کی خدمت سے رک نہیں سکتا۔ اس لیے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کر دوں اور یہ بات پہنچا دوں، اور آئندہ ہر ایک کو اختیار ہے وہ اسے سنے یا نہ سنے۔ اگر کوئی حیات چاہتا ہے اور حیات طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے، اور ہر ایک اس کوشش اور فکر میں لگ جاوے کہ وہ اس درجہ اور مرتبہ کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی اور میری موت، میری قربانیاں، میری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور حضرت ابراہیم کی طرح اس کی روح بول اٹھے اسلمت رب العالمین۔ جب تک انسان خدا میں کھویا نہیں جاتا، خدا میں ہو کر نہیں مرتا، وہ نئی زندگی نہیں پا سکتا۔ بس تم
जो मेरे साथ ताल्लुक़ रखते हो, बस तुम जो मेरे साथ ताल्लुक़ रखते हो, तुम देखते हो कि खुदा के लिए ज़िंदगी का वक्फ मैं अपनी ज़िंदगी की असल गरज समझता हूँ। फिर तुम अपने अंदर देखो कि तुम में से कितने हैं जो मेरे इस फेल को अपने लिए पसंद करते और खुदा के लिए ज़िंदगी वक्फ करने को अजीज़ रखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली